وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور عین شباب میں جوانی کی حالت میں وہ انتقال کر گیا۔ اکلوتا بھی تھا، لاڈلا بھی تھا، اس سے شدید وہ محبت کرتا تھا اور بیٹا بھی باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اب عین شباب کے اندر وہ انتقال کر گیا۔ باپ نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دوں گا، اس کو عام قبرستان کے اندر دفن نہیں کیا جائے گا، اس کی قبر وہاں پر نہیں بنائی جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر کہاں پر بناؤ گے قبر؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گھر کے اندر اس کی قبر بناؤں گا اور میں اس کی جدائیگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کوئی شخص جو ہے گھر میں قبر بناتا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ویسے گھر میں قبر بنانا صحیح بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت بھی کر کے چلا جائے کہ میری قبر بھائی گھر میں ہی بنانا، عام قبرستان کے اندر مجھے دفن نہ کرنا، تو اس کی اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، عام قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ اب باپ نے اعلان کر دیا کہ میں تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دوں گا، اس کی یہیں پر قبر بنے گی۔ سب لوگ اس کو لان تان کرنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، تمہارا کیا دماغ خراب ہو گیا، مت ماری گئی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تم اگر اس کو دفن نہیں ہونے دو گے تو پھر ٹھیک ہے، جہاں اس کی قبر بنائی جائے گی برابر میں میرے لیے بھی ایک جگہ بنائی جائے کہ جس میں میں وہاں سے باہر نکل سکوں، آکسیجن وغیرہ بھی مجھے مل سکے اور میں اپنے بیٹے کے پاس رات گزار سکوں گا، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنا گزاروں گا تاکہ میں اپنے بیٹے سے جدا نہ ہو سکوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے، آج تک کسی نے ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا لیکن میں کروں گا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو دیوانے کی بڑ ہے، اس کو اتنا سمجھایا، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ تو پھر ایمرجنسی میں اس کے لیے ایک جگہ بنائی گئی، جہاں اس کے بیٹے کی قبر بنی تو وہاں پر برابر میں اس کے لیے بھی ایک جگہ ایسی بنائی گئی۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اس کے بیٹے کو جب دفن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ ویسے تو منکر نکیر صرف اس مرنے والے پر ہی ظاہر فرماتا ہے، عام لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے، لیکن بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی عبرت کے لیے یہ مناظر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑ سکیں۔ اور اس انسان کو تو پنش بھی دینا تھی، ظاہر ہے کہ اس نے ایک حماقت کی، ایسی حماقت کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر قبر میں رہنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ تو بالکل ایسی بات تھی کہ جو دیوانے پن کی بات ہے۔ تو بہرحال منکر نکیر اس کو بھی نظر آ گئے۔ اب منکر نکیر کا جو گیٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے، معمولی گیٹ اپ تھوڑی ہوتا ہے ان کا۔ تو بڑے بڑے ایسے بال اور اس کے بعد ان کے جو دانت تھے اتنے خوفناک، اتنے چمکدار اور اتنے بڑے کہ جیسا کہ بیل کے سینگ ہوتے ہیں۔ وہ تو یہ خوفناک منظر دیکھ کر اپنے بیٹے کو بھی بھول گیا، اپنے بیٹے کی محبت کو بھی بھول گیا اور سر پہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ آخرکار وہ اپنے گھر میں پہنچ گیا اور وہیں پر جا کر اس نے دم لیا۔ تو پھر لوگوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ ساری روایت سنائی، سارا ماجرا کہہ سنایا کہ دیکھو میرے ساتھ اس طریقے سے ہوا۔ تو جب انسان کے اپنے اوپر آتی ہے نا، پھر انسان کسی کو نہیں پہچانتا۔ قیامت کے اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن انسان بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، سب سے بھاگے گا، کسی کی طرف دیکھنا نہیں چاہے گا۔ اس کو یہی خطرہ ہوگا کہ کوئی آ کر مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، کوئی آ کر مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر بیٹھے، تو اس لیے سب سے وہ بھاگتا رہے گا۔ تو انسان جو ہے اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگائے، اپنے دل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا لے۔ تو جب اپنے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ لگا لے گا، اللہ پاک ہی اس کو ہر جگہ پر کام آئے گا۔ اور جہاں پر ظاہر ہے جس کا جو اکرام کرنا ہے وہ اکرام تو کرتا رہے، اکرام کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، محبت کرنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سامنے کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔